اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ مفتی محمد خلیل برکاتی صاحب حیدرآباد والے، فرزند خلیل برکاتی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ موجود ہیں۔ محمد میاں نوری قادری صاحب، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں آج، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے یہ اعزاز کو ہمارے جے ایف ایس بلڈر جو ہیں الحمدللہ طارق بھائی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ اعزاز بخشا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ کے ٹی وی والوں کو بھی مدعو کیا اس موضوع پہ، اور ہم لوگ آج موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا تعارف، کیونکہ حیدرآباد سے ایک مشہور و معروف شخصیت الحمدللہ ہمارے کراچی میں، شہر کراچی میں موجود ہے، تو ہم ان کو آپ سب کے سامنے بھی بتائیں کہ الحمدللہ اس خوشی کو ہم لوگ اظہار کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مفتی محمد خلیل برکاتی صاحب بے شمار کتاب کے مصنف رہے، بے شمار کتاب انہوں نے تحریر کری، جس سے آج تک لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 65 کے قریب کتابیں انہوں نے تحریر کری ہیں، اور جس میں بہت سب سے زیادہ قیمتی کتاب آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیرا ہے ہم لوگوں کے لیے، سنی بہشتی زیور اور ہمارا اسلام، یہ وہ کتابیں ہیں جو تقریباً ہر گھروں میں موجود ہے الحمدللہ۔ پیاری نماز جو آج بھی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے، بچوں کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، جس سے ہم لوگ بچے ہمارے مستفیض ہو رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو معلوم ہے تقریباً 4 زبانیں اور 4 کتابیں ایسی ہیں جو مختلف زبانوں میں تحریر کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو اور سب سے بڑی اعزاز یہ ہے الحمدللہ محمد میاں نوری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم ان سے اپنا پہلا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مہمان بھی ہیں، اس لیے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کہ حضرت آپ یہاں موجود ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہمیں آپ سے ملاقات کر کے، مل کر، تو آپ یہاں پر کس مقصد کے لیے الحمدللہ کراچی آئے ہوئے ہیں، اور آپ سب سے پہلے تو ہم یہی پوچھیں گے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حیدرآباد سے سمجھ لیجیے کہ ہجرت کر کے میں کراچی آ گیا، الحمدللہ، اور تقریباً 10 سے 12 سال مجھے کراچی ماشاءاللہ شفٹ ہوئے ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، پیدائش میری وہیں حیدرآباد کی ہے، اور لازمی بات ہے کہ دور حاضر میں ہر آدمی وسائل اور مسائل کا شکار ہے، بے شک، تو ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ آنا ہوا، اور یہاں پر رہائش اختیار کی کہ حیدرآباد میں رہتے ہوئے وہ وسائل حاصل نہیں ہیں جو کراچی کے اندر حاصل ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی اللہ کے کرم سے، لیکن جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب بچوں کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کراچی شفٹ ہونا جو ہے وہ ارادہ کیا، اور یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ اچھا، اب ہم آپ سے دوسرا ایک سوال کرتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم ماشاءاللہ آپ نے کہاں سے حاصل کری الحمدللہ؟ لطیف آباد نمبر 7 حیدرآباد کے اندر الراضی گورنمنٹ ہائی اسکول تھا، جہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ اس کے بعد پھر ڈگری کالج لطیف آباد نمبر 9 میں ہے، وہاں سے انٹر کیا ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج ٹیکنالوجی حیدرآباد سے ڈپلومہ میکینیکل میں کیا۔ ماشاءاللہ، اسی دوران میں پھر جو ہے وہ دارالمعاصمہ برکات میں جو ہے وہ درس نظامی کا کورس جو ہے وہ سبحان اللہ، مکمل کیا، اور اس سے پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے دینی لحاظ سے وہ میں نے یہاں کراچی میں دارالعلوم امجدیہ میں حاصل کی۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، میرے اساتذہ کرام میں جو ہیں وہ علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری، سبحان اللہ، مفتی وقار الدین صاحب، ماشاءاللہ، قاری مسد الدین صاحب، ماشاءاللہ، یہ حضرات ہمارے استادوں میں رہے، ان کی صحبت حاصل رہی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اسی قابل جو ہے وہ بن سکے ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو مذہبی تعلیم میں آپ مذہبی تعلیم میں میں نے درس نظامی کا کورس کیا، ماشاءاللہ، اس سے پہلے جو ہے وہ تجوید کا مکمل کورس کیا تھا۔ ماشاءاللہ، اس تجوید کے اندر میرے یہاں استاد تھے قاری رضا المصطفیٰ صاحب، سبحان جو کہ بولٹن مارکیٹ مسجد کے خادم امام رہے، بے شک، اور قاری خیر محمد صاحب سے قرأت جو ہے وہ سیکھی، ماشاءاللہ، اور حیدرآباد میں جو ہے وہ قرأت میں خیر محمد چشتی صاحب سے جو ہے وہ قرأت سیکھی،
پھر وہیں حیدرآباد کے اندر جو ہے مولانا ہاشم فاضل شمشی صاحب میرے استاد رہے، بے شک، اور وہیں سے پھر جو ہے درس نظامی کا کورس مکمل کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے حیدرآباد سے اور معزز شخصیات کے حوالے سے حضرت صاحب نے بتایا آپ کو، اور ہم نے سنا کہ انہوں نے کہاں سے ہماری تعلیم حاصل کری ہے۔ اچھا، دنیاوی تعلیم آپ نے مطلب کہاں سے اور کس طریقے سے آپ حاصل کی، آپ دوبارہ ایک مرتبہ ہمیں ایکسپلین کر دیں۔ جی، دنیاوی تعلیم میں نے میٹرک الراضی ہائی اسکول سے کیا، ماشاءاللہ، انٹر جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج غازی آباد سے کیا، اور اس کے بعد پھر ڈپلومہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد سے کیا میکینیکل کے اندر۔ اب الحمدللہ دونوں تینوں پروسیس پر جو ہے وہ اچھی پوزیشن پر جو ہے وہ اس کو کلیئر بھی کیا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مایہ ناز خطیب ہیں، اور جس وقت آپ خطابت کر رہے ہوتے ہیں ایک سحر طاری ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، ہم ادھر ادھر سے بیگانے ہو جاتے ہیں اور بالکل آپ کی آواز اور آپ کی تقاریر سننے میں مگن ہوتے ہیں ہم۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس موضوع پہ زیادہ تقریر کرنا آپ کو پسند ہے حضرت؟ موضوع کے لحاظ سے میری عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہ موضوع بناؤں جو قرآن اور اس مطابق ہو، سبحان اللہ، اور اس میں اصلاح معاشرہ کی جو ہے وہ بات چل رہی ہو، قرآن کے لحاظ سے ہو، حدیث کے لحاظ سے ہو۔ ہمارے جو دور حاضر کے اندر ہم بلا روی کا شکار ہیں، تو ان کو جو ہے اس طریقے سے راستہ دکھایا جائے کہ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ چلنا چاہیے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے، حدیث ہمیں یہ کہہ رہی ہے، تو ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو عموماً میری تقاریر جو ہیں وہ اسی موضوع پر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اسماء حسنہ پہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ تقاریر ہوتی ہیں جس پہ ایک سحر طاری ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، خواتین جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہائی تعلیم، اور اس میں آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس موضوع پر آپ کے کیا خیالات ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم سب کو؟ حصول علم جو ہے وہ قرآن کا حکم بھی ہے، حدیث کا حکم بھی ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ علم ہو یہ علم نہ ہو۔ دنیاوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ علم ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ جس سے دنیاوی طور پر وہ صحیح فائدہ حاصل کر سکیں۔ بالکل۔ اس طرح دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، یہ فاطمہ زہرا کی زندگی، کون سا ایسا مسائل تھا دینی لحاظ سے کہ جو آپ کو معلوم نہیں تھا؟ بے شک۔ تو ہماری دور حاضر کی خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور دینی تعلیم کو جو ہے وہ اپنا شیوا بنائیں۔ اور لازمی بات ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر اب جو پوزیشن چل رہی ہے اس میں بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اس کا پیرائے کیا ہے، سبحان اللہ، کس لحاظ پر ہمیں جانا چاہیے، کس بات ہمیں کرنا چاہیے، تو اس کو ہم کس طریقے سے ڈیگراف جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو بالکل خواتین کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ضرور رکھی جائے کہ جو علم حاصل کریں تو اس میں خواتین کے لیے بالخصوص دینی پیرائے ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کریں لیکن دینی پیرائے میں اندر رہتے ہوئے، تو پھر جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست بات بول رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ جدید دور ہے، اس میں اسی طریقے سے خواتین کو میاں نوری صاحب کے الفاظ ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اس کو اویل کریں۔ کچھ ہماری خواتین ڈاکٹرز ہیں، کچھ ہماری پائلٹس ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت فورسز کے اندر ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ڈپلوما اور بہت بڑا ویژن کام کر رہا ہے خواتین کا ہمارا۔ میڈیکل کے شعبے میں بے شمار شعبوں میں خواتین ہیں، تو بہت زبردست بات بولی کہ ہماری خواتین کو اسی طریقے سے حصہ لینا چاہیے، تمام معاملات کو اسلامی احکام کے حساب سے چلتے ہوئے، حساب سے برابر کرتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ اچھا، ہم آخری سوال کریں گے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، حضرت کو ہم نے اس وقت روک کے رکھا ہوا ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو میں آخری سوال آپ سے صرف یہ کرنا چاہوں گا، موجودہ دور جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے میڈیا کا دور ہے، اور ہر جگہ پہ میڈیا کا عمل دخل ہے اس کے اندر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے نیکیوں کو مزید فروغ دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ آج کا ہی دور نہیں بلکہ گزشتہ دور سے بھی ہم دیکھ چلے آ رہے ہیں کہ میڈیا، پہلے زبانی میڈیا تھا، تحریری میڈیا تھا، کتابوں کے ذریعے میڈیا تھا، اور ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا یا موبائل وغیرہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں ضرورت استعمال کی ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں تو ہے، اور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دنیا ایک ٹچ پر ہے۔ بے شک۔ اب آپ بٹن دبائیں اور جو چاہیں آپ نے دیکھنا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر اگر
دینی پروسیس ہے جی. اور ہمارا دین سے رغبت ہے تو ہمارا بٹن وہی بٹن دبائے گا کہ جس سے ہمیں اصلاحی چیزیں حاصل ہوں گی. تو اس طرح ہمیں دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی سیکھیں, کوئی بات بھی ہم سیکھ رہے ہیں, کوئی بات بھی ہم پہنچا رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. بہت سے ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اندر کہ لوگ یہاں سے خبر آئی, انہوں نے اس کو پڑھا اور بغیر اس کو تسلی کیے وہ جو آگے فارورڈ کر دیا. معلوم چلا کہ وہ چیز بالکل ہی ہمارے ذہن کے اور بالکل مخالف گئی تھی. تو جو کچھ بھی آگے بڑھاتے ہیں میڈیا بہت ہی شاندار چیز ہے, اور ہم اس وقت جو ہے وہ اس میڈیا کے ذریعے سے پوری ورلڈ سے جو ہے واقف ہو گئے ماشاءاللہ. ورنہ پہلے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سالوں کے بعد خبر ملتی تھی, اب منٹوں میں خبر مل جاتی ہے. تو بالکل ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میڈیا سے فائدہ حاصل کریں, لیکن مثبت طور سے, بے شک مثبت منفی طور پر نہ جائیں. تو پھر ہم انشاءاللہ کامیابی ہوں گے, اور ہم جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی منفی پروسیس ہوتا ہے تو وہاں آگے جا کر کسی نہ کسی مقام پر ہم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میری تمام ہی نوجوانوں سے, بچوں سے, بچیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ میڈیا کا استعمال کریں, لیکن اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمیں مثبت چیز لینی ہے, منفی چیز کو جو ہے ہم نے چھوڑ دینا ہے, ورنہ ہم پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. مثبت چیز لیں گے تو اس کے لیے فائدہ بھی ہے, بھلائی بھی ہے, آسانیاں بھی ہیں. ماشاءاللہ. نیکسٹ ہمارا سوال ہے, ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو, حدیث نبی بھی ہے ماشاءاللہ. اس موضوع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں ہمارے عوام کو. سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے ماں کی گود ہے. بے شک. ماں اگر بچے کے ساتھ اس طریقے سے اپنا رویہ رکھے جو اسلامی اور قانونی طور پر ہو, بے شک, تو وہ بچہ خود بخود جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلا جاتا ہے. بے شک. بے شمار ہمارے اولیاء کرام سے ایسی واقعات سامنے آئے کہ پوچھا گیا کہ اتنا تمہیں کیسے حاصل ہو گیا؟ فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھتی تھی, میری ماں ایسا کرتی تھی, میری ماں ایسا کرتی تھی. تو جو وہ کچھ وقت کرتی تھی اس کے اثرات مجھ میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک چیز یہی ہے کہ اگر ماں جی بچے کے ساتھ جو رویہ کر رہی ہے, مثال کے طور پر دودھ پلا رہی ہے یا کچھ اور چیز کھلا رہی ہے, تو وہاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, دعا پڑھ کر اور کھلانا شروع کرے تو پھر اس کے اندر اچھے اثرات جو ہیں پیدا ہوں گے. یہ ہے ماں کی گود. اب اصول علم کے لیے آقا نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو, خواہ تمہیں چین جانا پڑ جائے. یعنی اس وقت چین بہت دور کا جگہ تھی. اچھا. علم حاصل کرو کہ تمہیں چین جانا پڑ جائے, یعنی تم علم حاصل کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی پیچھے نہ رہو. تو ہم نے دیکھا ہمارے بزرگ جو ہے اصول علم کے لیے مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب کو سفر کرتے, سختیاں اٹھاتے, پریشانی اٹھاتے اور علم کو حاصل کرتے. تو یہی وجہ تھی کہ ان کا جو علم ان کے پاس تھا وہ اپنی جگہ پر اعلیٰ اور ایسا علم تھا کہ جو دنیا میں بھی اور روحانی طور پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی کام آتا رہا. تو قبر کی گود تک, اب یہ اس میں یہ بات ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک عمر ہے جی 15 سال تک عمر علم حاصل کرے, نہیں, عمر کے جس حصے میں بھی اسے کوئی اچھی بات ملتی ہے, وہ اچھی بات سنتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرے. وہاں تک کہ اگر وہ قبر میں پہنچ جائے تب بھی وہ جناب والا علم حاصل, یعنی بڑھاپے میں پہنچ جائے تب بھی وہ علم حاصل کرتا رہے, اپنے اصلاح کے لیے جو ہے کام کرتا رہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور GFS کے ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں طارق انٹرپرائز کے کہ آج یہ ہمیں اعزاز بخشا انہوں نے کہ حضرت صاحب کے پاس ہم آئے اور یہ اتنا انٹرویو کیا. اور QTV آپ کو معلوم ہے تقریباً 300 کے قریب آن ایئر یوٹیوب پہ پروگرام کر چکا ہے. اور جو بھی ہمارے دوست ہمارے سن رہے ہیں, ہم سب کو بولیں گے کہ ہم سے آپ کانٹیکٹ میں رہیں. انشاءاللہ ہم آپ مل بیٹھ کر یہ جو بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.